السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعث للعالمين نذيرا وسراجا، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالقرآن شرعة ومنهاجا. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. اعزتی و احبتی من التلامذہ، ہم لوگ سورۃ النور پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نیا ایک موضوع پڑھنے والے ہیں۔ اب سے چند آیات میں اللہ تعالی لوگوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیے ہیں۔ ایک ٹیم تو صدقت ظاہرا وکذبت باطنہ، ای المنافقون، منافق لوگ، اور ایک ہے صدقت ظاہرا و باطنہ وہم المخلصون، مخلص بندے، اور ایک فرقت کذبت ظاہرا و باطنا وہم الکافرون۔ ایسے 3 گروہ کے متعلق چرچا ہے ابھی ہمارے سامنے آنے والی آیتیں۔ آج ہم انشاءاللہ منافق لوگ کے بارے میں تھوڑا تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت سنیں، ایک بار غور سے سننے بعد خود وہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون۔
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العلی العظیم۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ مختصر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں ہم، وہ ظاہراً ایسے کہتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ ایمان لائے ہیں، ہم نے حکم مانا ہے، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں بولے تو پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یتولی فریق منہم، اس کے بعد ایک ٹیم الگ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ظاہراً ایمان کو ظاہر کرنے والے ہیں، باطناً وہ لوگ کافر ہے، یہ ہے منافق لوگ۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کے بیچ میں کچھ مسئلہ ہوا، کچھ کیس ہوا تو اللہ اور رسول کی طرف ان کے بلائے، جب وہ بلائے جائیں اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، ان میں فیصلہ کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ میں فیصلہ کرنے کے لیے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں ایک گروہ کیا ہو جاتے ہیں، پھر جاتا ہے، وہ لوگ ایک ٹیم نہیں، وہ لوگ نہیں آتے۔ اذا فریق منہم معرضون، ایک گروہ وہ لوگ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کچھ مسئلہ میں پھنس گئے اور اس میں حق
انہیں ملنے کا نہیں، دوسرے لوگ کا حق یہ چھین لیے، تو ایسا مسئلہ ہوا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا حق ظاہر ہو جائے گا، اسی لیے وہ لوگ نہیں آتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر وہ مسئلہ میں ان کو حق ملنے کا ہے تو یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وہ بہت جلدی ہی مانتے ہوئے بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ضرور دیں گے۔ یہ بھی ان کی نفاق کی ایک علامت ہے، وہ لوگوں کو حق نہیں ملنے کا ہے تو وہ رسول کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں حق ظاہر ہو جائے گا، اور ان کو حق ملنے کا ہے تو رسول کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی یہ لوگ کا یہ موقف، یہ بیماری کا سبب کیا ہے؟ یہ لوگ ایسا کرنے کا سبب کیا ہوگا، اس کو تھوڑا تفصیلا وہ تھوڑا بیان کر رہے ہیں آنے والی آیتوں میں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک رکھتے ہیں کیا؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، آیا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، وہ خود ہی ظالم ہے۔ تو ادھر یہ اسباب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں، ادھر وہ لوگ کا دل میں اصل میں بیماری ہے، وہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے علاوہ بہت ساری بری صفتیں بڑھ گئی ہے، وہی ہے ایک امر تابو، اور وہ ایمان نہیں لاتے اصل میں، اللہ رسول ظاہراً وہ ایمان دکھاتے ہیں بس، اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ یا وہ لوگ آپس میں یہ بول رہے کیا اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے، ایسا یہ سب اللہ تعالی ان کے یہ بیماری کا یہ موقف کا سبب ہو کر بیان کیے ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، تو منافق لوگوں کے بارے میں بتائے تو اس کے ساتھ اگر وہ مومن ہے تو کیا کرتے، تو وہ بھی بیان کیے۔ انما کان قول المؤمن، مسلمان کی بات تو یہی ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تو لیحکم بینہم، رسول میں فیصلہ فرمانے کے لیے، تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ لوگ کیا کریں گے، بولیں گے ہم نے سنا، ہم نے حکم مانا بول کر تیار ہو کر آتے، وہ ہے مؤمن ہوا تو کرنے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں وہ کامیاب، اپنا مراد کو پہنچنے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے اور رسول کے حکم ماننے والے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، وَيَتَّقِهِ پرہیزگاری کرنے والے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کافر منافق لوگ کیا کرتے ہیں، سخت قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام سے، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، وہ لوگ بولے ہیں آپ انہیں حکم دیے تو وہ لوگ کیا کریں گے، جہاد کو نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، تو آپ ان سے فرمائیے، آپ فرماؤ ایسے قسم نہیں کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، شریعت کے موافق حکم برداری چاہیے، حکم ماننا چاہیے، ایسے ہی زبان سے قسم کھانا، وہ قسم کھا کر سنانا، وہ سب مراد نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو، کہ کیا کرتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرنے بعد بھی ایسے ایک ٹیم بن گئے تھے وہاں منافق لوگ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالی، یہ ان کی حالت دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے وہ ادا کرنے کا بس. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو یہ فرمائیے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ کر چلے جائے، منہ پھیر جائے تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ بولو تو اللہ تعالیٰ آپ کے رسول کے ذمہ داری تو کیا ہے، جو رسول پر لازم کیا اللہ تعالیٰ وہی ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ بولو تو آپ تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، وہ آپ کا جو ذمہ داری ہے وہ تم پر ہی ہے. یہ سب سن کر وہ ماننا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. میری ڈیوٹی تو کیا ہے، رسول کی ذمہ داری تو کیا ہے، آپ لوگ کے یہ دعوت پیغام پہنچا دینا، بس وہی ہے ان کے کام. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تم لوگ تو ہدایت پائیں گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے بس کیا ہے، یہ صاف پہنچا دینا، بس وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. تو یہ آیات سے ہمیں یہ سمجھنے کا ہے منافق لوگ کیا کرتے تھے. وہ لوگ اپنا حق ملنے کا تو رسول کے پاس بھی جاتے، اگر ان کے ضد ہے ایک مسئلہ ہے تو نہیں جاتے تھے. یہ سوند ظاہراً وہ رسول کو مانتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ دکھاتے تھے وہ لوگ. اور جہاد کے لیے بولو تو وہ لوگ قسم کھا کر واللہ تاللہ یہ سب قسم کھاتے ہوئے وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، یہ سب ظاہراً بولتے تھے. پھر جب جنگ شروع ہوتی تب چپکے سے چلے جاتے تھے. وہی ہے منافق لوگ. اور ان کی اصل بیماری کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ادھر پیش کیے ہیں. اور مومن ہے تو کیا کرنے والے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ آیت میں ہمیں بتا دیے. انشاءاللہ وہ تفسیر نصفی کے ساتھ دیکھتے ہیں. لما ذکر انزال الآیات، ہم پچھلا پیریڈ نشانیاں چرچا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی. ابھی اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں کے بارے میں بتانے بعد ذکر بعدہا افتراق الناس، لوگوں کا گروہ بننا، الى ثلاث فرق، تین گروہ. فرقۃ صدقت ظاہرا وکذبت باطنا وهم المنافقون، منافق لوگ ہیں وہ. وفرقۃ صدقت ظاہرا وباطنا وهم المخلصون، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے. وفرقۃ کذبت ظاہرا وباطنا وهم الکافرون. ایسے تین، منافقون، مخلصون، کافرون. علی هذا الترتیب، پھر یہ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادھر پیش کریں گے. وبدأ بالمنافقین، سب سے پہلے منافق لوگ کے بارے میں. فقال وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ وہ ایمان اللہ اور رسول پر ایمان لائے بولیں گے بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر پھیر جاتے ہیں. يُعْرِضُ عَنِ الْإِنقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کا حکم، اس کی اطاعت کرنے سے وہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. فریق منہم، ایک گروہ، من بعد ذلك ای من بعد قولہم آمنا باللہ بالرسول واطعنا، اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، اطاعت کیے، سب بولنے بعد وہ لوگ پھیر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندے تو نہیں ہے. وہ اشارت للقائلین آمنا واطعنا، ادھر ہے نا آمنا واطعنا بولنے والے وہ لوگ کی طرف اشارہ ہے. وما اولئک بالمؤمنین لا الی الفریق المتولی وحدہ، لا الی الفریق المتولی وحدہ بولو تو ادھر ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، ایسا ایک خاص گروہ کے بارے میں چرچا ہوا تھا نا، وہ نہیں. یہ کہاں تک ہے یہ وما اولئک کا اشارہ؟
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ لفظ میں جو کچھ ہیں وہ سب کی طرف ہے اشارہ. وَفِيهِ عِلَامٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں بِأَنَّ جَمِيعَهُمْ منتف عنہم الایمان. آمنا باللہ بالرسول واتانا بولنے والے سب سے ایمان کھو چکا ہے. لاعتقادہم ما يعتقد هؤلاء بولو تو یہ منافق لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. والإعراض وإن كان من بعضهم، اگر وہ اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے کچھ لوگ ہیں پھر بھی فَالرِّضَا بِالْإِعْرَاضِ مِنْ كُلِّهِمْ، سب کی طرف سے وہ رضا ہے نا، راضی ہے نا سب، اسی لیے تو وہ چپ رہے ہیں. تو یہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا بولنے والوں کی طرف اشارہ ہے وہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ سے. وَإِذَا، اور ہم بتائے فیصلہ کرنے کے لیے بلائے تو ان کا کیا موقف ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ كَقَوْلِكَ عَجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرَمُهُ تُرِيدُ كَرَمَ زَيْدٍ. ایک میں استعمال ہے كَقَوْلِكَ عَجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرَمُهُ، عجبنی زید مجھے تعجب میں ڈال دیا بولو تو کیا ہے تريد کرم زید، ای عجبنی کرم زید، وہی ہے نا اس میں تقدیر میں. لِيَحْكُمَ الرَّسُولُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اذا فریق منہم، تب وہ مفاجأہ کا معنی ہے ادھر، فاجأ من فریق منہم، فریق منہم من فریق منہم الاعراض، ان سے ایک خاص ایک ٹیم کی طرف سے کیا ہوتے ہیں اعراض ہوتا ہے. فاجأ الاعراض بولے تو جلد ہی. اذا فریق منہم معرضون کا معنی بتا رہے ہیں. یہ آیت نزلت فی بشر المنافق، بشر المنافق، منافق بشر اور وخصمہ الیہودی، ان کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ میں بس کہتے ایک یہودی حین اختصما، دونوں کیا آپس میں جھگڑا کیا تو فی ارض، ایک زمین کی بات میں. فجعل الیہودی، یہودی کیا کر رہے تھے جرہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کو لے کے جاتے تھے رسول کی طرف. والمنافق کیا کرتے تھے الی کعب بن الاشرف، کعب بن الاشرف کی طرف بلا رہے تھے. وَيَقُولُ، وہ بول رہا تھا ان محمد یحیف علینا، محمد یظلم علینا بتا رہے تھے وہ، کیونکہ وہ اصل میں ان کو حق ملنے کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ حق ظاہر ہو جائے گا، اسی لیے وہ نہیں گئے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ لَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، اگر یہ منافق لوگوں کو حق ملنے کا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے تو کیا کریں گے یأتوا الیہ، یأتوا الی الرسول مذعنین، مذعنین حال مسرعین فی الطاعہ، جلدی آتے طلبا لحقہم لا رضا بحکم رسولہم، رسول کا حکم مانتے ہوئے نہیں ہے وہ. قال الزجاج رحمہ اللہ الاذعان، مذعنین لفظ استعمال ہوا، اذعان بولے تو الاسراء مع الطاعہ، طاعت کرتے ہوئے جلدی کرنے کو بولتے. والمعنى انہم لمعرفتہم انہ لیس معک الا الحق المر والعدل البحت، آپ ان کو معلوم ہے منافق لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الا الحق المر، کڑوا بھی ہو حق رہتا ہے، والعدل البحت، وہ خالص وہ خالی انصاف رہتا ہے، اسی لیے یمتنعون عن المحاکمۃ الیک، اسی لیے آپ سے وہ فیصلہ کروانے سے باز رہتے ہیں. اذا رکبہم الحق، اور ان کے ضد ہے حق ہے تو اذا غلبہم الحق لئلا تنتزعہ من احداقہم، آپ ان سے من احداقہم بولے تو من اعینہم اصل معنی منہم، ان سے ان کا حق دوسرے لوگ کا حق نہ چھین لینے کے لیے بقضائک علیہم، آپ ان پر فیصلہ کرتے ہوئے لخصومہم ان کے دشمن لوگوں کو. ان ثبت لہم حق علی خصم،
ان کو کوئی دشمن کے ضد ان کو حق ملنے کا ہے تو اسرعوا الیکا، وہ جلدی ہی آپ کے پاس آتے ہیں، ولم یرضوا الا بحکومتک، تو آپ کا حکم ہی چاہیے ان کو، لتأخذ لهم ما وجب لهم فی ذمۃ الخصم، ان کا دشمن کے ذمہ میں جو ان کے لیے واجب ہے وہ لینے کے لیے۔ تو وہ ایسا وہ ظاہراً کیا ہے دکھاتے ہیں، بس باطناً وہ منافق لوگ ہے، اور اللہ تعالی ان کے یہ حق سے دور رہنے کا اسباب گن رہے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ قسم الامر فی صدودہم من حکومتہ اذا کان الحق علیہم، اور ان کے ضد ہے حق، دوسرے لوگ کو حق ملنے کا ہے، تب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے آنے سے کیوں وہ لوگ الگ رہتے ہیں؟ ان کی بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ تقسیم کر رہے ادھر بھی یکونوا مرض القلوب، کبھی وہ مرض القلوب رکھنے والے ہوں گے، وہ دل بیمار ہوں گے، ان کا منافق لوگ ہوں گے، او مرتابین فی امر نبوتہ، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات میں شک کرنے والے، او خائفین الحیف فی قضاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میں کیا کرنے والے، خائفین الحیف، ظلم سے ڈرنے والے۔ تو اللہ تعالی یہ اسباب ان کے یہ اسباب ہو سکتا ہے بول کر بیان کیے، ثم ابطل خوفہم حیفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے، ان کا وہ ڈر کو ہٹاتے ہوئے باطل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے بل اولئک هم الظالمون، ای لا یخافون ان یحیف علیہم لمعرفتہم بحالہ، بل اولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں ظالم، ای لا یخافون ان یحیف علیہم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کریں گے وہ نہیں ڈرنے کا، نہیں ڈریں گے لمعرفتہم بحالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں، وَإِنَّمَا هُمْ ظَالِمُونَ، اصل میں وہ لوگ ہیں ظالم، يُرِيدُونَ أَن يَظْلِمُوا مَن لَهُ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ، ان پر واجب ہے جن کو حق دینے کا، ان پر ظلم کرنے چاہتے ہیں وہ لوگ، وَذَلِكَ شَيْءٌ لَا يَسْتَطِيعُونَهُ فِي مَجْلِسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں، فَمِن ثَمَّ يَأْبُونَ الْمُحَاكَمَةَ إِلَيْهِ، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کے لیے آنے سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ مؤمن ہوا تو ان کا قول کیا ہوگا، انما کان قول المؤمنین، عن الحسن رضی اللہ عنہ قول بالرفع والنصب اقوا، نصب ہے اچھا، انما کان قول المؤمنین لأن اول الاسمین بکونہ اسما لکان اوغلہما فی التعریف، اوغلہما فی التعریف بولو تو ادھر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ادھر کیا ہوا، ان اول الاسمین، ادھر قول المؤمنین اور ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایک اسم دوسرا خبر، کسی ایک کو اس میں کسی ایک کو خبر بنا سکتے ہیں، پر ادھر مفسر کا قول ہے لأن اول الاسمین بکون اسم لکانا، کانا کا اسم ہونے کے لیے بہتر اجدر اوغلہما فی التعریف، جس میں تعریف میں جو مبالغہ میں ہے، تعریف میں معرفہ ہونے میں جو اعلیٰ درجہ میں ہے وہی ہے بہتر، وَأَن يَقُولُوا، آنے والا ان یقولوا سمینا واتنا، ان یقولوا ہے اوغل، وہی ہے معرفہ ہونے میں اعلیٰ درجے میں، بخلاف قول المؤمنین، اس لیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ان یقولوا سمعنا واطعنا ایک مصدر کی جگہ پر ہے، وہ ادھر قول المؤمن اضافت کی وجہ سے اس کو وہ معرفہ ہوا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں یہ معرفہ ہونے میں اعلیٰ درجہ میں ان یقولوا سمعنا واطعنا ہے، تو جملہ کیا ہے، انما کان ان یقولوا سمعنا واطعنا
قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اور اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیحکم لیفعل الحکم بینہم بحکم اللہ الذی انزل الیہ ان یقولوا سمعنا قولہ واعطانا امرہ واولئک هم المفلحون الفائزون ومن يطع اللہ فی فرائضہ ورسولہ فی سننہ، فرائض میں، واجبات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے اور سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے، وَيَخْشَى اللَّهَ عَلَى مَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، گزرے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَيَتَّقِهِ، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے پرہیزگار رہے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی ہیں کامیاب لوگ۔ وَمِن بَعْضِ الْمُلُوكِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ آيَةٍ كَافِيَةٍ، ایک بادشاہ کیا ہے ایک کافی جامع معنیوں والی ایک آیت پوچھے، فَتُلِيَتْ لَهُ هَذِهِ الْآيَاتُ، تو یہ آیت کیا ہے وہ آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اس میں فَهِيَ جَامِعَةٌ لِأَسْبَابِ الْفَوْزِ، کامیابی کی ہر سبب اس میں شامل ہوئی ہے آیت میں، وَيَتَّقِهِ بسکون الہا، وَيَتَّقِهِ بھی پڑھے ہیں ابو عمرو و ابو بکر بنیت الوقف، وقف یہاں سوچتے ہوئے، وَبِسُکُونِ القاف وَبِكَسْرِ الہاء، سکون القاف بولو تو وَيَتَّقِهِ، وَبِكَسْرِ الہاء مختلسةً، اختلاس بولو تو وہ کیا اس کا حرکت کو تھوڑا تمدید الحرکہ ہے، وہ حرکت کو تھوڑا کھینچتے ہوئے، وَيَتَّقِهِ پڑھے ہیں بسکون القاف وبکسر الہاء، وبکسر القاف والہاء غیرہم، وبکسر القاف بولو تو ہاں دونوں کو، وَيَتَّقِهِ ایسے یہ بھی پڑھے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور منافق لوگ کی خصوصیت ہے وہ لوگ سخت قسم کھاتے ہیں، حلف المنافقون باللہ جہد الیمین لأنہم بذلوا فیہا مجہودہم، پوری طرح اپنی کوشش اس میں کیا ہے خرچ کیے، اسی لیے اقسموا باللہ جہد ایمانہم کا استعمال، ایسی قسم کھاتے ہیں وہ لوگ۔ جہد یمینہ بولو تو کیا ہے، مستعار من جہد نفسہ، وہ جہد نفسہ کی طرح ہے وہ جہد یمینہ، اذا بلغ اقصى وسعها، وہ نہایت کوشش کیے تو وہ ایسا استعمال کرتے ہیں، وذلك اذا بالغ في اليمين وبلغ غایت شدتها ووقادتها، وہ قسم کھانے کی سختی شدت پر پہنچ گئی ہے تو مبالغہ غایت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما من قال باللہ فقد جہد یمینہ، باللہ استعمال کر کے کوئی کچھ بولے تو وہی ہے سخت قسم، وَأَصْلُ أَقْسَمَ جَهْدَ الْيَمِينَ بولو تو کیا ہے، اقسم یجہد الیمین جہدن ہے وہ اصل میں، فَحُذِفَ الْفِعْلُ، پھر وہ یجہد وہ فعل کو ہٹا گیا، وَقُدِّمَ الْمَصْدَرُ، وہ جہد جو مصدر ہے نا جہدن اس کو پہلے لایا گیا، فُوضِعَ مَوْضِعَهُ، پھر وہ فعل کی جگہ پر مصدر کو رکھا گیا، مضافًا إِلَى الْمَفْعُولِ، وہ یمین ہے نا ادھر مفعول، وہ مفعول سے اضافت کرتے ہوئے تو کیا ہوا، اقسم جہد الیمین ہوا، واقسموا جہد ایمانہم، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، فقوله فضرب الرقاب ہے نا اسی طرح ہے وہ لفظ۔ وحکم هذا المنصوب، یہ نصب کا جہد ایمانہم کا وہ نصب کا حکم کیا ہے، حکم الحال، حال کا حکم ہے، کأنہ قال جاہدین ایمانہم، اپنی قسم کو سخت بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں، لئن امرتہم لیخرجن، ای لئن امرنا محمد بالخروج الى الغزو لغزونا، ہم ضرور نکل پڑیں گے، اور بالخروج
الخروج من دیارنا لخرجنا، گھر سے نکلنے بولے تو ہم ضرور نکلیں گے. تو ان کی یہ قسم وہ سچی قسم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں قُل لَا تُقْسِمُوا لَا تَحْلِفُوا كَاذِبِينَ لِأَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ، ایسے ہی قسم نہیں کھاؤ، مت کھاؤ، وہ گناہ ہو جائے گا. طاعۃ معروفہ امثل واولی بکم من هذه الايمان الكاذبہ، وہ حکم برداری، فرمان برداری ہے. مشہور فرمان برداری بولو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو وہ حکم کا معنی، وہ حکم کی اطاعت کرنا، وہی ہے یہ جھوٹی قسموں سے بھی اچھا، جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی اچھا. یہ مبتدا طاعت معروفہ، محذوف الخبر، خبر محذوف ہے. ای طاعت معروف مطلوب منکم، او خبر مبتدا محذوف، نہیں تو الذی یطلب منکم طاعت معروفہ، مبتدا محذوف یہ خبر ہو سکتا ہے. الذی یطلب منکم طاعت معروفۃ معلومہ لا یشک فیہا ولا یرتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. کطاعت الخلص من المؤمنین، مخلص مؤمن بندوں کی قسم کی طرح. لا ایمان تقسمون بها بافواہکم وقلوبکم ولا خلافها، یہ قسم نہیں چاہیے اپنے منہ سے قسم کھاتے ہیں، دل اس کے ضد ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون یعلم ما فی ضمائرکم ولا یخفی علیہ شیء من سرائرکم وانہ فاضحکم، ضرور آپ لوگ کو، منافق لوگ کو کیا کرنے والے ہیں، ان کو کا عیب لگانے والے ہیں، لا محالہ ان کی یہ پوری برائی کو ظاہر نکالنے والے ہیں قیامت کے دن. ومجازیکم علی نفاقکم، اپنے یہ نفاق کا جزا ضرور اللہ تعالیٰ کل محشر میں، یوم القیامہ میں دیں گے ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. ہم بھی ایک داعی ہوا تو ایسی قوم، بہت سارے لوگوں کو اپنے سامنے ہم سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ منافق لوگ بھی رہیں گے اپنے سامنے، کافر لوگ بھی رہیں گے، مخلص بندے بھی رہیں گے. تو وہ منافق لوگ رہے تو ایسے ہی ان کے ضد کچھ کرنا، بد دعا کرنا، یہ سب نہیں. کیا کرنا، اپنی ذمہ داری کیا ہے وہ پوری طرح نبھانا. اپنی ڈیوٹی کیا ہے، یہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو وہ پہنچا دینا. وہی ہے یہ آیت ہمیں سمجھنے کا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ارشاد ہو رہا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ بس یہی فرمانے کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صرف الکلام عن الغیبۃ الی الخطاب علی طریق الالتفات، اس کے پہلے یہ سب لیخرجن اقسموا باللہ جہد ایمانہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، یہ سب میں ضمیر الغیبت ہوا تھا. ابھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کو وہ ڈائریکٹ بولنے کی طرح وہ خطاب کا ضمیر استعمال ہوا. طریق الالتفات معلوم ہوگا، پہلے ضمیر الغیبہ پھر ضمیر الخطاب، یہ سب ہے وہ التفات سے مراد. وہ ابلغ فی تبکیتہم، ان کو لا جواب بنانے میں یہی ہے سب سے اعلیٰ اسلوب. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر وہ منہ موڑ کے چلے جاتے تو آپ پریشان مت ہونے کا. کیا ہے آپ کی ڈیوٹی، کیا ہے وہ پیغام پہنچانا، وہی کرنے کا. آپ ان پر کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں، جن کی طرف بلاتے ہیں، اس کا جواب دینا، اس کی اطاعت کرنا، وہ فرمان بردار رہنا، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ لوگ کریں گے. یرید فإن تتولوا فما ضررتموہ، اگر وہ منہ موڑ کے چلے جائے تو آپ کو کوئی مشقت نہیں ہونے کا، وہ آپ کو کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ وَإِنَّمَا ضَرَرْتُمْ أَنفُسَكُمْ، منافق لوگ سے بتا رہے ہیں اگر آپ لوگ یہ پیغام چھوڑ کے چلے گئے تو آپ اپنا نفس کو آپ تکلیف میں ڈالے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله وكلفه من أداء الرسالة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو کیا ہے، یہ پیغام پہنچا دینا بس. فإذا أدى فقد خرج عن حدود تکلیفه، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنائے تو پہنچا دیے تو آپ اپنی ڈیوٹی، وہ اپنا ذمہ وہ ادا کیے ہیں.
وَأَمَّا أَنْتُمْ فَعَلَيْكُمْ مَا كُلِّفْتُمْ، آپ لوگوں پر کیا واجب ہے، من التلقی بالقبول، قبول کرنا، والإذعان اطاعت، فإن لم تفعلوا وتولیتم، اگر آپ لوگ وہ سب نہیں کر رہے تو فقد عرضتم نفوسکم لسخط اللہ وعذابی، آپ اللہ تعالی کا عذاب سزا کے سامنے اپنے نفس کو عرض کیے ہیں، آپ خطرہ میں ڈال دیے ہیں اپنے نفس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل، کیا کوئی دشواری، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ لوگ یہ اطاعت نہیں کیے تو آپ لوگ پر اس کا مضرت ہوگی، اس کی تکلیف تو آپ کا نفس پر لوٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا إِنْ أَطَعْتُمُوهُ فِي مَا يَأْمُرُكُمْ وَيَنْهَاكُمْ فَقَدْ أَحْرَزْتُمْ نَصِيبَكُمْ مِنَ الْهُدَى، وہ ہدایت سے آپ لوگ جمع کر سکتے ہیں اپنا وہ نصیب۔ فَإِنْ فَالضَّرَرُ فِي تَوَلِّيكُمْ، اگر چلے گئے تو وہ تکلیف بھی آپ لوگ پر ہوگا۔ وَالنَّفْعُ فَالضَّرَرُ فِي تَوَلِّيكُمْ وَالنَّفْعُ عَاهِدَانِ إِلَيْكُمْ، آپ یہ سنیں تو اس کا فائدہ، یہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا ضرر، تکلیف، یہ سب عائدان الیکم، آپ لوگ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم والا فلھا کی طرح ہے یہ قول، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ای وما علی الرسول الا ان یبلغ ما له نفع فی قلوبکم، آپ کو جو فائدہ مند ہے وہ پیغام پہنچا دینا، ولا علیہ ضرر فی تولیکم، اگر وہ چھوڑ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری، کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، ایسی باتیں آپ لوگ کو پہنچا دینا ہے ان کی ڈیوٹی۔ والبلاغ، بلاغ المبین، تو بلاغ بمعنی تبلیغ، تبلیغ کا معنی میں کل ادا بمعنی تأدیہ، ادا تأدیہ کا معنی میں استعمال کرنے کی طرح، مبین بولو تو معنی ظاہر لکونہ مقرونا بالآیات والمعجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی کچھ بات نہیں کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے ساتھ، مواعظ کے ساتھ کیا ہے، معجزات ہے، آیات ہے، نشانیاں ہے، یہ سب کا ساتھ دیتے، یہ سب ساتھ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ تیار نہیں ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کیا کرنے کا۔ ایسے منافق لوگ تو بہت رہیں گے، ان کو یہ سب کہہ رہیں گے، ظاہراً وہ ایمان لائیں گے، جنگ کے لیے، غزوت کے لیے بولے تو وہ ہم ضرور نکلیں گے بولیں گے، پھر وہ جنگ کے میدان سے پھر چلے جاتے ہیں، ایسے وہ ظاہراً بہت محبت دکھائیں گے، اطاعت دکھائیں گے، پر آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کو یہ دعوت پہنچا دینا۔ اگر وہ منہ موڑ کے چلے گئے، یہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک داعی ہوا تو وہ داعی ایسی تکلیف، دشواریاں، یہ سب سامنا کرنا پڑے گا، پر وہ پریشان ہونا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیے، کیا حکم دیے، اطیعوا اللہ، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرو، اگر وہ چلے گئے تو فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اگر وہ چلے گئے تو آپ اپنی ڈیوٹی کرنے کا، ان کی ڈیوٹی ہے وہ سننا اور اس پہ عمل کرنا، وہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا، اگر وہ اطاعت کیے تو ان کو ہدایت ملے گی، آپ کی ڈیوٹی کیا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ تو انشاءاللہ اسلام جن کی دعوت میں یہ آیات سے ہم بھی فائدہ اٹھائے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔